نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. اسی لیے تاکہ ہم پھیریں یوسف سے، دور کریں یوسف سے برائی کو اور فحشا کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو اپنا برہان دکھایا، اپنی دلیل دکھائی تاکہ اسے برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہم دور رکھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بنفس نفیس پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کو معلوم ہو گیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا بیٹا کس مصیبت میں گرفتار ہے، کس مشکل میں گرفتار ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے، فلسطین سے، اسرائیل سے کہاں پہنچ گئے؟ مصر میں پہنچ گئے، مصر پہنچ گئے. اور کتنی تیزی کے ساتھ پہنچے، 100 میل کی مسافت کتنی تیزی میں طے کر لی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. پہنچ گئے اور پہنچ کر ان کو دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے. تو اب یعقوب سامنے ہو تو کیا غلطی ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. تو جو رب کی دلیل دیکھ لیتا ہے، جو رب کا برہان دیکھ لیتا ہے، جو رب کی آیت دیکھ لیتا ہے، وہ حقیقت میں رب کا جلوہ دیکھ لیتا ہے. جو رب کا جلوہ دیکھ لیتا ہے اب اس سے نہ سوء صادر ہو سکتا ہے، نہ کوئی گناہ صادر ہو سکتا ہے، نہ کوئی جرم صادر ہو سکتا ہے، نہ کوئی بے حیائی کا کام صادر ہو سکتا ہے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہود میں جو رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر گناہ سے، ہر جرم سے، ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے، ہر بے حیائی کے کام سے محفوظ رکھتا ہے. جس کی توجہ یار کی طرف ہو وہ اغیار کی طرف کیوں متوجہ ہو؟ انہ من عبادنا المخلصین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میرا پیارا یوسف من عبادنا المخلصین، ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے ہے. ہم نے جنہیں چن لیا، ہم نے جنہیں اپنے لیے منتخب کر لیا، وہ ان بندوں میں ہے یوسف. یہاں دیکھیے انہو کان من عبادنا المخلصین نہیں فرمایا، یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا نہیں فرمایا. کانا کا لفظ نہیں ہے. تو معلوم ہے یوسف اب بھی ہیں، حضرت یوسف اب بھی ہیں. یہ آیت حیات نبی کی ترجمانی کر رہی ہے. یہ آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. حیات انبیاء کی، انبیاء علیہ السلام کی حیات کو ثابت کر رہی ہے. انبیاء اور پیغمبروں اور رسولوں کی زندگی کو یہ آیت بتا رہی ہے. انہو من عبادنا الصالحین، یقیناً یعقوب ہمارے، انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً یعقوب ہمارے مخلص، خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے، منتخب کردہ اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک رکھے ہوئے بندوں میں شامل ہے. انہو من عبادنا المخلصین. یعقوب کو کسی عورت کی طرف متوجہ ہم نے اس لیے نہیں ہونے دیا کیونکہ یوسف کو ہم نے کسی عورت کی طرف متوجہ ہونے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کی توجہ چاہتے ہیں. اس کی نگاہیں ہمارے جلووں کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا. ہم نے اسے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی یافت کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنی دید کے لیے، اپنے شہود کے لیے، اپنے ادراک کے لیے اسے پیدا کیا، اپنی محبت کے لیے اسے چنا. لہذا وہ ہمارا مخلص بندہ، چنا ہوا بندہ، منتخب بندہ، وہ ہمارا پسندیدہ بندہ، محبوب بندہ، مقبول بارگاہ بندہ. وہ کس طرح کسی غیر عورت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی غیر مرد کی عورت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟
یوسف کو تو ہم نے اپنے لیے چنا ہے، اپنے جلووں کے لیے اس کی آنکھیں بنائی ہیں۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ تو معلوم یہ ہوا تصوف کی تعلیمات جو ہیں، طریقت کی تعلیمات جو ہیں، حقیقت کی تعلیمات جو ہیں، معرفت کی تعلیمات جو ہیں، یاد و یافت کی تعلیمات جو ہیں، ذکر فاسن فاز جو ہے، اور شہود جو ہے، مراقبہ نظری جو ہے، اور ادراک جو ہے، دید جو ہے، وہ سب آپ کو شریعت پر قائم رکھنے کے لیے ہے۔ آپ کی نگاہ غیر اللہ سے روکنے کے لیے ہے۔ غیر بینی سے آپ بچ جائیں گے تو حرام نظری سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ جب آپ غیر اللہ ہی کو نہیں دیکھیں گے، ما سوی اللہ ہی کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر آپ نامحرم عورت کو کہاں دیکھیں گے؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، رب کی آیت نہ دیکھ لیتا، رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، رب کا جلوہ نہ دیکھ لیتا، رب کی تجلی نہ دیکھ لیتا، رب کا ظہور نہ دیکھ لیتا، وہ بھی ارادہ کرتا اگر رب کا جلوہ نہ دیکھ لیتا، لہذا رب کا جلوہ اس نے دیکھ لیا تو رب نے اسے کیا کیا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، رب نے اسے دور رکھا اپنا جلوہ دکھا کر، اپنی تجلی دکھا کر، برائی سے اور بے حیائی سے بچایا۔ تو برائی سے بچنا اور بے حیائی سے بچنا یہ شریعت ہے، شریعت پر قائم رکھنے کے لیے طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، یاد ہے، یافت ہے، شہود ہے، آفاق میں، انفس میں دید ہے اور ادراک ہے، آفاق میں دید اور شہود ہے، انفس میں یافت اور ادراک ہے، اور ذکر ہے، ذکر علی الدوام ہے، جسے پاسن فاس کہتے ہیں، یافت ہے جسے ادراک کہتے ہیں۔ یہ تمام تعلیمات اسی لیے ہیں کہ آپ غیر کو دیکھیں ہی نہیں، غیر کو دیکھیں گے تو پھر آپ کی نظر جو ہے محرمات پر بھی پڑے گی، آپ غیری کو نہیں دیکھیں گے، جو چیزیں حلال ہیں انہی کو نہیں دیکھیں گے تو حرام چیزوں کو کہاں دیکھیں گے؟ آپ جو چیزیں حلال ہیں انہی کو نہیں پائیں گے تو پھر حرام چیزوں کی آپ کہاں کریں گے؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، تو معلوم یہ ہوا عارف وہی ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو گناہگاری میں مبتلا ہے، جو بد نظری میں مبتلا ہے، جو غیر بینی میں مبتلا ہے، وہ عارف نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ عارف نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہے، عامی ہے، گناہگار ہے، مجرم ہے، خدا کا نافرمان ہے، خدا اس سے بیزار ہے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، عارف تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے رب کے دربار میں رہتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں موجود رہتا ہے، رب کے حضور میں رہتا ہے، رب کی حضوری میں رہتا ہے، رب کے سامنے رہتا ہے، رب کے مقابل رہتا ہے، تو وہ اس سے کہاں جرم سرزد ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ کمال علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا عارف کو ہے عبادت حق اور سے اہم، جو غیر عارف ہے اس سے زیادہ ضروری ہے عارف کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رہے۔ عبادت کرنا، ہمیشہ عبادت میں رہنا، ہمیشہ شریعت کی پابندی میں رہنا، شریعت کی حدود میں رہنا، یہ عارف کے لیے عامی سے زیادہ اہم ہے۔ عام انسان جو عارف نہیں ہے، جو غیر عارف ہے، جسے عرفان نصیب نہیں ہوا ہے، اس سے زیادہ اہل عرفان کو ضروری ہے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر قدم نہ نکالیں۔ عارف کو ہے عبادت حق اور سے اہم، پاس ادب ضرور ہے شہ کے حضور میں۔ وہ تو حقیقی جو بادشاہ ہے، جو ملک حقیقی ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کی بارگاہ میں رہنے والا ہے عارف۔ وہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو خدا کو دیکھ رہا ہو، خدا جسے دیکھ رہا ہو، جس کے جلوے جس کی نظریں خدا کے جلووں پر ٹکی ہوئی ہوں، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، انه من
جو غیر بینی کا گناہ نہیں کرتا وہ نامحرم عورت کو دیکھنے کا جیسا دیکھنے کا گناہ کیسے انجام دے سکتا ہے؟ وہ ہمارے من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے پاک کیے ہوئے بندوں میں سے ہے انہو کان من عبادنا المخلصین نہیں، وہ تھا ہمارے مخلص، ہمارے چنندہ بندوں میں سے، یہ نہیں فرمایا، تھا نہیں فرمایا، وہ ہے انہو من عبادنا المخلصین۔ جملہ جو ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو کسی زمانے سے خاص ہو جاتا ہے، فعل ماضی سے خاص ہو جاتا ہے، مضارع ہے تو حال اور مستقبل سے خاص ہو جاتا ہے، حالیہ جملہ ہے، حال کا جملہ ہے تو حال سے خاص ہو جاتا ہے، مستقبل سے خاص ہے تو مستقبل سے خاص ہو جاتا ہے۔ فعلیہ جملہ کسی نہ کسی زمانے کی قید میں مقید ہوتا ہے، لیکن یہاں فعلیہ جملہ نہیں ہے جو حضرات نحو جانتے ہیں، جو حضرات نحو جانتے ہیں، جو نحو میں محو ہو گئے ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ انہو من عبادنا المخلصین، انہو من عبادنا المخلصین۔ یہ جملہ جو ہے فعلیہ نہیں ہے، یہ جملہ کیا ہے جبار بھائی؟ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اسمیہ جملہ جو ہے کسی فعل کے ساتھ نہیں ہوتا، لہذا وہ ہر زمانے کے لیے چلتا ہے، ماضی کے لیے بھی، حال کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی۔ تو انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً میرا یوسف جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے چنیدہ بندوں میں سے ہے، میرے چیدہ بندوں میں سے ہے، میرے برگزیدہ بندوں میں سے ہے، میرے برچیدہ بندوں میں سے ہے، میرے منتخب کردہ بندوں میں سے ہے، میرے انتخاب بندوں میں سے ہے۔ مخلصین، میں نے اسے چنا ہے، یوسف کو مقام میں نے دیا ہے، جسے میں نے چنا ہے وہ کیسا چنیدہ نہیں ہوگا؟ انہو من عبادنا المخلصین۔ اور حضرت یوسف کے لیے کہا کہ کانا نہیں، انہو من عبادنا المخلصین، وہ اب بھی ہے، وہ یوسف جو برگزیدہ بندہ ہے میرا، وہ اب بھی ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کانا محمد الرسول اللہ نہیں، کانا محمد رسول اللہ اگر ہوتا جملہ تو اس کا معنی یہ کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے رسول تھے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ اب الہ ہے اور اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، جس طرح اللہ ہی الہ ہے تھا نہیں، اللہ الہ تھا بھی، لیکن صرف تھا نہیں، ہے بھی، آئندہ بھی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم محمد الرسول اللہ کا جملہ بتاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ رسول تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی۔ ہاں، اللہ محمد سے پہلے سے ہے، محمد اس کے بعد آئے، لیکن اور جب سے ہیں محمد تب سے وہ رسول ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے الہ ہے اور محمد الرسول اللہ جب سے ہیں تب سے رسول ہیں، اور جب تک رہیں گے، اور ہم ابد الابد تک رہیں گے، جب تک رہیں گے رسول رہیں گے۔ انہو من عبادنا المخلصین واستبق الباب، واستبق الباب، کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، اور زلیخا انہیں اپنے طرف بلا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ان کے والد سامنے موجود ہیں، ان کے والد سامنے موجود ہیں۔ خدا نے لولا رعا
اباہو وہم بہا لولا ان رآ اباہو، یہ بھی کہہ سکتا تھا، نہیں کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے، ان کو دیکھا، کس نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ یوسف کے والد کا نام نہیں لیتا، حالانکہ وہاں پہنچے کون؟ یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے یوسف کا باپ کہاں تھا؟ یعقوب کہاں تھا؟ یوسف کے رب کی دلیل تھی۔ مخلوق خالق کی دلیل ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت جو ہوتی ہے وہ ذات کی دلیل ہوتی ہے، ذات، بات، افعال، آیات، آثار نہیں بولنا، یہاں آیا آثار ہی کو آیات کہتے ہیں۔ دو عالم میں نہیں موجود و مشہود بجز ذات و صفات افعال و آیات، ذات کا ظہور صفات، صفات کا ظہور افعال، افعال کا ظہور آیات۔ ایک ہو تو آیت، اس آیت ہی کو کہتے ہیں برہان۔ تو رب بولتا ہے کہ میری ایک آیت، میرا ایک ظہور، میرا ایک اثر، میری ایک مخلوق، اس میں میرا ہی ظہور تھا۔ تو اسے جب دیکھا تو کسے دیکھا؟ مجھی کو دیکھا۔ جو مجھے دیکھے وہ بہک نہیں سکتا، بھٹک نہیں سکتا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازہ بند تھا، دروازے کی طرف بڑھے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے دروازے پر بڑھے اور آپ نے ہاتھ رکھا، روایت میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ پھر دوسرا دروازہ سامنے آیا، اس پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھل گیا۔ تیسرا دروازہ کھل گیا، چوتھا دروازہ کھل گیا، پانچواں، چھٹا، ساتواں دروازہ کھل گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پیچھا کر رہی ہے کون؟ زلیخا پیچھے آ رہی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کھلتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ساتویں دروازے کے اندر واقعہ ہوا جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، وہ تو معصوم ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا کسی بھی پیغمبر سے، قبل نبوت اور بعد نبوت نہ کوئی صغیرہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ کوئی کبیرہ سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور ساتویں دروازے پہ پہنچے، ساتواں دروازہ بھی کھلا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی دوڑ رہی ہے ان کے پیچھے پیچھے، دونوں دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے، ساتویں دروازہ پر ہاتھ رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ دروازہ کھل گیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ۔ یہ دوڑ رہے تھے، وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی۔ کون؟ زلیخا۔ زلیخا جو ہے وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی، تو یہ دوڑ رہے ہیں، وہ پکڑ کے کھینچ رہی ہے، دوڑ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوا؟ وقدت، اور اس نے پھاڑ دیا۔ کس نے پھاڑ دیا؟ جی زلیخا نے۔ قمیصہ، ہو کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ قمیصہ منصوب ہے، کیوں؟ خدت کا مفعول بھی ہے۔ وقدت قمیصہ، پھاڑ دیا قمیص کو زلیخا نے یوسف کی، من دبر، پیچھے سے، کیونکہ وہ کھینچ رہی تھی، یہ بھاگ رہے تھے۔ قدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ والف یا سیدہا، سیدہما نہیں، والف یا سیدہا لدى الباب۔ پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا قمیص پھٹا، الباب بھول گیا آپ حضرات؟ کیوں ہنسا رہا ہوں میں؟ کسی کا نام چاہیے نا، ایک امان ہونا، ایک کردار چاہیے سب کو ہنسانے کے لیے۔ اب دوسروں کو بولے تو کیا حضرت ہمیں کھاتے ہی برابر، ہم نہ بولنا کیا؟ واستبق الباب، اور دروازے کی طرف بھاگے۔ وقدت قمیصہ من دبر والفیا، الفا یلفی الفا فہو ملفن، والفی
یلفا الفان فہو ملفن والفیا، الفا کے معنی پانا، وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا، وَإِذَا الْمَنِيَّةُ کیا زبان ہے جبار بھائی ہے؟ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا کیا زبان ہے؟ عربی، ہاں وَإِذَا، دیکھیے عربی سے واقف ہیں جبار بھائی. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا، جب موت، منیت کہتے ہیں موت کو، جب موت اپنے پنجے آدمی پر گاڑ دیتی ہے، انقلاب پر جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے کسی انسان پر. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. تو پائے گا کہ ہر جھاڑ پھونک، ہر منتر، ہر تنتر، ہر جھاڑ پھونک، ہر وظیفہ، ہر ورد، ہر دعا لا تنفع، فائدہ نہیں دیتی. مر رہا ہے وہ جھنڈا مارکیٹ کا آدمی، اب محی الدین بھائی پہنچ کے یاسین پڑھ رہے ہیں، تبارک پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، ذکر پڑھ رہے ہیں، پھونک رہے ہیں، کیا کچھ نہیں، یہ پھونک رہے ہیں، وہ جا رہا ہے. کہاں دغا دے رہی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ الفیا، الفیتا، الفا سے الفا، الفیا، الفو، الفت، الفیتا، الفت، الفتا، الفینا. الفیت کل تمیمۃ لا تنفع. اور ایک شعر ہے عربی کا، نہیں الفا یلفی نہیں ہے اس میں. اتانی ہواہا، اتانی ہواہا. دیکھیے ذرا عربی جاننے والا ہے تو سبحان اللہ نکلا. دوسرے عید میں قصہ یوسف علیہ السلام کا بولیں گے، ہمیں سنیں گے، اگر کہا تو کیا کیا کی بولتے نا بھائی، موت آتی کہتے کیا کی کہتے کیا کریں. ہمارے سامنے ہمارا یہ بھی ہے، کیا نام ہے ہمارا، مولانا بصیری شاہ بھی ہے. یہ ہمارا بہت پسندیدہ عالم ہے. یہ ہاں یہ ولی ہے، یہ اللہ اسے باکمال ولی بنا دے. اور اس میں مجھے میرے پیر کی جھلک نظر آتی ہے. وہ کیا بات ہے معلوم نہیں، میرے والد ماجد کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے اخلاق نظر آتے ہیں. یہ ایسا ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. اتانی ہواہا، شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس اس کی محبت آئی. قبل ان اعرف الہوا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اتانی ہواہا، میرے پاس میرے محبوب کی محبت آئی اس وقت جبکہ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ محبت کسے کہتے ہیں. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، چاہ کسے کہتے ہیں، چاہت کسے کہتے ہیں، چاؤ کسے کہتے ہیں، کادل کسے کہتے ہیں، انبو کسے کہتے ہیں، انبو، انبو کسے کہتے ہیں. یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا. اس کی محبت آئی، اس نے دیکھا دل خالی ہے، کسی چیز کی محبت نہیں. فتمکنا، تو اس کی محبت نے جگہ بنا لی، جڑ پکڑ لی، بیٹھ گئی. اسی طرح مولا کی محبت آئی جب ہمیں معلوم ہی نہیں تھے کہ محبت کسے کہتے ہیں. آئی اور آ کے اس نے جگہ بنا لی. ارے خالی جگہ ہے، جگہ پکڑ لی. اب وہ اس نے جگہ پکڑ لی. محی الدین بھائی کمپارٹمنٹ میں آپ نے جگہ پکڑ لی، اب دوسرے کو جگہ دیتے کیا؟ سیٹ نمبر 3 پر آپ براجمان ہو گئے، آپ بیٹھ گئے. اب دوسرا آیا تو میں ہی پکڑ لیا جی جگہ. تمہیں کیسے آتے؟ بس میں تم بیٹھ گئے تو اب کسی بڈھی کو جگہ دیتے کیا؟ نہیں دیتے. تو عرض کر رہا تھا اتانی ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا. یہ سب شعر یاد رکھیں. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. تو عرض کر رہا تھا الفا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. تو ان دونوں نے پایا اپنے سر، ان دونوں نے پایا الفیا. حضرت یوسف نے بھی دیکھا
زلیخا نے بھی دیکھا کہ زلیخا کا شوہر کون تھا؟ وہ عزیز مصر، مصر کا پردمر کیا؟ پردمر، پردھان منتری، وزیر اعظم عزیز مصر کھڑا ہوا، دروازہ کھلتے ہی یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، اس نے زلیخا کو بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، پایا کہ پردمر مصر کا کھڑا ہے آخری دروازے کے بعد۔ والفیا، پایا ان دونوں نے، تسنیہ کا صیغہ ہے، الفا الفیا تسنیہ کا صیغہ ہے، باب افعال ہے، پایا ان دونوں نے، سیدہ ہما نہیں، زلیخا کا وہ سردار ہے، آقا ہے، کون؟ یوسف کا سید نہیں، حالانکہ یوسف کو خریدا اس نے۔ جو بندے خاص ہیں وہ بندہ عوام نہیں، ہزار بار جو یوسف بکیں غلام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زلیخا کے آقا، زلیخا کے سردار، زلیخا کے سید کو دونوں نے دیکھا۔ الفیا، کس نے؟ ان دونوں نے، یوسف نے بھی دیکھا، زلیخا نے بھی دیکھا۔ والفیا سیدہا لدى الباب، دروازے کے پاس دیکھا، کیا؟ دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ قالت، اب دیکھیے زلیخا نے کیا کیا؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کیا کہا زلیخا نے؟ کس سے پوچھ رہی ہے؟ اپنے شوہر عزیز مصر سے پوچھ رہی ہے۔ کیا پوچھ رہی ہے؟ کیا بدلہ ہو سکتا ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے؟ حضرت یوسف پر الزام، وہ تو پاک ہیں، کیوں؟ رسول اللہ کے آئینہ بنے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کا پرتو بنے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی عکاسی کر رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں، وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ والفیا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ آپ کے ساتھ جو شخص، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی اہلیہ کے ساتھ، آپ کے اہل کے ساتھ جو شخص برا ارادہ کرے، برے کام کا ارادہ کرے، اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ ان یسجن، یہ کہ اسے سجن میں ڈال دیا جائے۔ سجن میں، سجن بولے تو سجن، مظہر حسین صاحب، قید خانہ، پریزن، پوائزن نہیں، پریزن، پوائزن بولتا ہے اگر پریزن میں امپریزن کر دیا جائے، اسے امپریزن کیا جائے، قیدی بنا دیا جائے، بندک بنا دیا، قیدی بنا دیا جائے۔ ان یسجن او عذاب علیم، یا سخت سزا دی جائے، دردناک سزا دی جائے، کوئی دوسری سزا بھی اگر دی جائے تو دردناک سزا دی جائے، خطرناک سزا دی جائے، سخت سزا دی جائے۔ دنڈ نہیں، ایسا دیا جائے کہ یاد رہے، دنڈ نہیں، اسی کو ہندی میں بولیں گے دنڈ، میں دنڈ بھگت رہا ہوں، دنڈ، یہاں جو ہے دنڈ نہیں ہے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، ہندی کے ذریعے سے، سنسکرت کے ذریعے سے ٹیمل بڑی اچھی لگتی ادھر سے، ان یسجن او عذاب علیم۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گواہی پیش کی، کہا قال ہی راودتنی عن نفسی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اس نے مجھے بہلانا چاہا، پھسلانا چاہا، مجھے اپنی طرف اس نے مائل کرنا چاہا۔ ہی راودتنی عن نفسی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی۔ اتنے میں وشہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے پاس ایک بچہ تھا، زلیخا کے گھر میں ایک بچہ تھا، گہوارے میں جو تھا، جو کریڈل میں تھا، جو پالنے میں تھا، گہوارے میں تھا، گوارے میں تھا، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ گوارا، گوارے میں تھا، جھولے میں تھا،
جھولے میں تھا، پالنے میں تھا. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. اور وہ اسی کا رشتہ دار تھا، وہ بچہ جو تھا زلیخا کا رشتہ دار، وہ چھوٹا بچہ جسے بولنا نہیں آتا تھا. گہوارے کا بچہ بات کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا ہے. اللہ نے اسے زبان دے دی، زبان دے دی تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقت کی ترجمانی بے زبان کرتے ہیں. اسی طرح اہل معرفت کو پوچھیں کہ ہر ذرہ ان الحق کہہ رہا ہے، ہر چیز گواہی دے رہی ہے. زمین کہہ رہی ہے زبان حال سے کہ میں کہاں ہوں خدائی ہے، آسمان کہہ رہا ہے میں کہاں ہوں خدائی ہے، چاند کہہ رہا ہے میں کہاں ہوں خدائی ہے، سورج کہہ رہا ہے میں کہاں ہوں، ہوائیں چل چل کے کہہ رہی ہیں ہم کہاں ہیں خدائی ہے. ارے موسم بدل بدل کے کہہ رہے ہیں ہم کہاں ہیں خدائی ہے. ہر پھول چٹک چٹک کے کہہ رہا ہے میں کہاں ہوں، چٹک چٹک کے کہہ رہا ہے میں کہاں ہوں خدائی ہے. ارے گلوں کی مہک کہہ رہی ہے ہم کہاں ہیں خدائی ہے. ساری کائنات بزبان حال کہہ رہی ہے ہم نہیں ہیں، وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارے خالق ہی مخلوق کے تعینات میں جلوگر ہے. روپ مختلف ہیں، روپ میں ایک ہی ہے. روپ اس کے نت نئے، روپ اس کے نت نئے اور آئینہ خانے ہزار. روپ اس کے کوئی روپ شان جمال میں، کوئی روپ شان جلال میں. کہیں وہ آگ بن کر جلال کو دکھا رہا ہے، کہیں وہ ہوا بن کر جمال کو دکھا رہا ہے، کہیں وہ خوشی بن کر ظاہر ہو رہا ہے اپنا جمال دکھا رہا ہے، اپنی شان جمال کو دکھا رہا ہے. کہیں وہ غموں کی صورتوں میں ظاہر ہو رہا ہے، دکھوں کی صورتوں میں، مختلف عذابوں کی صورتوں میں ظاہر ہو رہا ہے اور اپنے جلال کو دکھا رہا ہے. وہ ہنسی، ہر ایک ادا ہنسی، مگر اتنی سب کو نظر نہیں. کوئی روپ شان جمال میں، کوئی روپ شان جلال میں. تو بندگان خدا، ساری کائنات اور اس کائنات کی ہر شے پکار پکار کر زبان حال سے کہہ رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہمیں دیکھنے والوں ہمیں نہ دیکھو، ہماری صورتوں میں وہی جلوگر ہے جو اپنی ذات میں بے صورت ہے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وشهد شاهد من اهلها. اب بچہ گہوارے میں جو بچہ ہے وہ بچہ اسے اللہ نے زبان دے دی، بے زبان کو اللہ نے حقائق ترجمان بنایا. اب وہ بول رہا ہے ان كان قميصه قد من قبل، اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کے سینے کے پاس، پیٹ کے پاس پھٹی ہوئی ہے، سامنے پھٹی ہوئی ہے. یوسف کی قمیص کا اگلا حصہ، سامنے کا حصہ اگر پھٹا ہوا ہے فصدقت وهو من الكاذبین، تو زلیخا بے گناہ ہے اور جو دعویٰ کر رہی ہے اپنی بے گناہی کا، اس دعوے میں وہ سچی ہے. فصدقت وهو من الكاذبین. اور یوسف جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنی بے گناہی کا، اپنے پاک ہونے کا، اس دعوے میں یوسف جھوٹے ہیں معاذ اللہ. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص، یوسف کا کرتا، یوسف کا شرٹ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، ان کی قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، تو عورت نے جھوٹ کہا ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں ہیں، یوسف سچے پیغمبروں میں ہیں. یہ تو محمد رسول اللہ جس مجمع میں ہیں، اس مجمع میں رہنے والے ہیں. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف اگر سچے نہ ہو تو کون سچا ہوگا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اب رعا کی ضمیر راجع الی عزیز مصر. عزیز فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا عزیز مصر نے، زلیخا کے شوہر نے. فلما، اس کا نام کیا تھا؟ قطفیر. کیا نام تھا؟ عزیز مصر کا نام کیا تھا؟ قطفیر. ایک ہے ختمیر، وہ اصحاب کہف کا کتا ختمیر، یہ قطفیر. برکتیں نوٹ کر لیتا ہے، قرآنی واقعات سے بہت دلچسپی ہے اسے، نوٹ کر لینا چاہیے. برکت بھی نوٹ کر لیتا ہے، شوکت بھی نوٹ کر لیتا. اب جاتا ہے پوچھتا، اچھا یہ بولو قطفیر کس کا نام تھا؟ اچھا، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى قميصه قد من دبر، جب دیکھا
عزیز مصر نے یوسف کی قمیص کو کہ وہ پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال، تو عزیز مصر نے کہا انہ من کیدکن، انہ من کیدکن، یقیناً یہ تمہارے قید سے ہے، تمہاری مکاری ہے، تمہارا مکر ہے۔ انہ من کیدی کی نہیں کہا، واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، پوری عورت ذات کو لے لیا۔ انہ من کیدکن، جمع کا صیغہ ہے، قیدی کی، قیدی کم، قیدی کن، انہ من قیدی کن، سمجھ گئے آپ حضرات؟ تو عورت کی ذات کو کی طرف اشارہ کیا، انہ من قیدی کن، ان قید کن عظیم۔ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر کہہ رہا ہے یقیناً تمہاری مکاری، تمہارا قید، تمہارا داؤ عظیم، بڑا ہوتا ہے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کا مکر ضعیف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر ضعیف ہے۔ عورتوں کے مکر کے لیے تعلق سے فرمایا ان کیدکن عظیم، شیطان کا مکر ہار سکتا ہے، عورت کا مکر ہار نہیں سکتا۔ ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا مکر عظیم ہے، عورت کی مکاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خصوصاً اس فیلڈ میں، باقی سب مکاری معلوم ہو جا سکتی ہے اس کی، مخصوص فیلڈ میں عورت کی مکاری پہچاننا بہت مشکل ہے۔ ان کیدکن عظیم، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے منہ پھیر لو اپنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر کہہ رہا ہے واستغفری لذنبک، تو اپنی غلطی، یہاں واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، تو اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، وقال نسوة في المدينة، المدینہ سے مراد مصر، عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو، سٹی کو، بس سمجھ۔ وقال، اور حضور کے شہر کو مدینہ کیوں کہا گیا؟ مدینۃ النبی، جب حضور وہاں پہنچے ہجرت کر کے مکے سے، جب حضور مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ کے دوسرے نام تھے، اور مدینہ کا نام تھا یثرب، مدینہ کا نام تھا، اب حضور کے جانے کے بعد اس کا نام یثرب نہیں رہا، مدینہ ہو گیا۔ کیوں مدینہ ہو گیا؟ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، حضور جب وہاں کے مقیم ہو گئے، وہاں کے رہنے والے بن گئے، تو اب اس کا نام پڑ گیا مدینۃ النبی، نبی کے رہنے کا شہر، نبی کا شہر۔ تو اس طرح اس شہر کا نام ہی مدینہ پڑ گیا کہ جہاں نبی ہیں وہی ہے مدینہ، یعنی شہر ہے تو وہی ہے جس میں مصطفیٰ ہیں۔ مدینہ، المدینۃ المنورہ۔ وقال نسوة فی المدینہ، شہر مصر میں مصر کی عورتیں کہنے لگیں، امیر و کبیر عورتیں، مالدار عورتیں کیا کہنے لگیں؟ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی پاس جو لڑکا تھا، اسی کے پاس جو لڑکا تھا، جو اسی کے گھر میں پل رہا تھا، اس لڑکے کو اپنی طرف آمادہ کر رہی ہے، اس لڑکے کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ تو امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا، اس لڑکے سے اسے محبت ہو گئی ہے، بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، وہ اس کی محبت میں کھو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ مصر کی عورتیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ فلما سمعت بمکرہن، جب
ان کے مکر اور ان کی باتوں سے باخبر ہوئی، ان کی باتوں کو سنا، کس نے؟ زلیخا نے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن ارسلت تو سب کو دعوت نامے بھیجے، سب کو بلا بھیجا، سب کو دعوت دی. ارسلت الیہن، کس نے دعوت دی؟ زلیخا نے. لفظ جو ہے زلیخا ہے. ارسلت الیہن وآتدت لہن متکان، جو بڑی بڑی امیر عورتیں تھیں، رئیس عورتیں تھیں، مالدار عورتیں تھیں، فقیر نے نہیں. فقیر نے کو کون بلاتا؟ یہ عزیز مصر کی بیوی، مصر کے بادشاہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ عزیز مصر ہوتا ہے، اس کی بیوی، ملکہ سمجھیے آپ، ملکہ سے ذرا کم مقام اس کا، وہ فقیر نہیں بلیں گی. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکان، اور ہر ایک کے واسطے اس نے تکیہ بنایا، صوفہ بنایا، مسند بچھائی سب کے لیے. ہر ایک عورت آئی اپنے اپنے مسند پر بیٹھ گئی. وآتدت لہن متکان وآتت کل واحدۃ منہن سکینا. اب جب سب مصر کی رئیس اور امیر اور مالدار عورتیں آ گئیں تو سب بیٹھ گئیں اپنی اپنی تکیہ گاہ پر، اپنی ٹیکہ لے کے آرام سے. سب کے ہاتھوں میں زلیخا نے کیا دے دیا؟ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دے دیا، ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دے دیا. سب کے ہاتھ میں چاقو، تیز چاقو. چاقو سمجھتے ہیں؟ چاقو بھی بولتے ہیں. کتی کیا ہے؟ کتی ہے. آتت کل واحدۃ منہن سکینا، چاقو دے دیا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے پھل دے دیے، پڑم پھل دے دیے، پھل کاٹیے. منہن سکینا. اب سب کے ہاتھ میں پھل ہیں اور کیا ہے؟ چاقو. وقالت، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے. کس نے کہا؟ زلیخا نے. اخرج علیہن، کیا معنی؟ معلوم نہیں. 400 سال سے تفسیر سن رہے ہیں. اخرج علیہن کیا معنی جبر بھائی؟ وقالت اخرج علیہن، کیا بول رہے؟ اخرج علیہن، ایک تفسیر، ایک رمضان سنے تو اس ماہر ہو جانا، ترجمہ آ جانا. اخرج علیہن، نکلو اے یوسف ان پر، ان کے سامنے آؤ. یوسف علیہ السلام سے کہا عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے، کہ یوسف باہر آؤ، ان عورتوں کے سامنے آؤ. اخرج علیہن فلما رأینہ، فلما رأینہ، جب عزیز مصر، جب مصر کی خواتین نے، مصر کی عورتوں نے، زنان مصر نے، رأینہ، ہو کی ضمیر کس طرف راجع ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. فلما رأینہ، جب یوسف کو دیکھا، کس نے دیکھا؟ ہاں، مصر کی عورتوں نے. یہ ذرا مرد کی آواز ہے. مصر کی عورتوں نے جب دیکھا، کیا دیکھا؟ یوسف علیہ السلام دیکھا. پورے قصے میں یوسف کا نامش نہیں ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکأ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. آیت میں، اس جملے میں یوسف علیہ السلام کا نام مینشن نہیں ہے. وقالت اخرج علیہن، کہا نکلو تم ان پر. کسے کہہ رہی ہے اخرج علیہن؟ یوسف کو کہہ رہی ہے. بشکل یوسف کون ہے وہاں موجود؟ وہ نکل رہا ہے. آئے آئے ہاں
ایک ہی نور سے یوسف بنے ہیں، وہ نور ہے مصطفیٰ کا۔ آئے آئے آئے، اس دور میں وہ تجلی ہے، صحابہ کے دور میں یہ تجلی ہے۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، نکلو عورتوں پر، ان عورتوں پر۔ وہ عورتیں اسی تجلی کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ مصر کا وہ زمانہ، وہ ماحول مصطفیٰ کی وہی تجلی کو دیکھنے کے قابل تھا، اس واسطے اسی تجلی میں آئے۔ اور جب بڑا ظہور قدسی کو دیکھنے کے قابل آنکھیں بن گئی، ابو بکر کی آنکھیں آ گئیں، عمر کی آنکھیں آ گئیں، علی کی آنکھیں آ گئیں، طلحہ و زبیر و بلال کی آنکھیں آ گئیں، تو مصطفیٰ عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا بن کے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے یہ تجلی پیدا کی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، نکلو ان پر۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، ہائے ہائے، جب ہو کو دیکھا، جب ہو کو دیکھا یوسف کی شکل میں، یوسف کہاں جلوہ گر تھے، وہ مصطفیٰ جلوہ گر تھے، اور مصطفیٰ کے شکل میں مصطفیٰ کہاں جلوہ گر تھے، خدا جلوہ گر تھا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب اسے دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب اس ہویت والے کو دیکھا، جب ہوا کو دیکھا، وہ ہوا ہی وجود ہے، ہویت والا، ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی الاول ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور اس کے سوا اس کے علم میں ہے سب کچھ، جو کچھ بھی ہے اس کے سوا وہ علم میں ہے، حقیقت میں خارج میں تو وہی وہ ہے۔ یہی وحدت الوجود ہے جسے ہویت کہتے ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب اسے دیکھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یوسف کہاں جلوہ گر تھے؟ حقیقت میں، ظاہر میں یوسف ہیں، ذات کے اعتبار سے یوسف ہیں، تعین کے اعتبار سے یوسف ہیں، نور حقیقت میں مصطفیٰ ہی کا اس تعین میں جلوہ گر تھا۔ اور فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب مصطفیٰ کو دیکھا، پھر ان کا دیکھنا، خدا کا دیکھنا، مَن رَآنِی فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، آخر میں تو ہماری تان ٹوٹتی ہے اسی ذات پر، اسی ذات پر، مگر مصطفیٰ کے ذریعے سے جاتی ہے، اس ذات تک پہنچتی ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب عورتوں نے دیکھا، کسے دیکھا؟ اسے دیکھا، اکبرنہ، ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، حیران رہ گئی۔ دیکھیں جدھر وہ رشک پری پیش چشم ہے، یہ اردو ہے، آپ برداشت کر لیں، اردو زبان، میر تقی میر، میر تقی میر، اردو کا سب سے بڑا شاعر میر تقی میر، دہلی والا۔ دہلی کون گیا؟ تو عرض کر رہا، آپ گئے تھے سرکار قبلہ ہم سما عبد الوہاب صاحب، آپ دہلی گئے نا؟ گئے؟ میر تقی میر کہتا ہے، دیکھیں جدھر وہ رشک پری پیش چشم ہے، دیکھیں جدھر۔ یہ شاعری بھی ہمیں کہاں شاعری کہاں، کائی کو تھا یہ سبھی، تم نہ کائی کو تھا، مجھے یہ نہیں تو ہوتا نہیں نا، کیا کروں۔ دیکھیں جدھر وہ رشک پری پیش چشم ہے، جدھر دیکھیں وہ رشک پری نظروں کے سامنے، حیران رہ گئے ہیں یہ اسرار دیکھ کر، حیران رہ گئے ہیں یہ اسرار دیکھ کر۔ یہ عجیب اسرار ہے کہ جدھر دیکھیں وہی رشک پری نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں جدھر وہ رشک پری پیش چشم ہے، حیران رہ گئے ہیں یہ اسرار دیکھ کر۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف منہ کرو اس طرف اللہ ہی جلوہ گر ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب دیکھا ان کو تو حیران رہ گئی، ششدر رہ گئی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔
لیمو کاٹنے کی بجائے، سیب کاٹنے کی بجائے، پھل تراشنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی، احساس بھی نہیں ہوا، خون بہ رہا ہے۔ انگلیاں کاٹ لی، قطعنا ایدیہم، کیسے کاٹ لی؟ دیکھنے کے بعد کاٹ لی، فلما رأینہ، حیران رہ گئیں اور انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کٹ گئیں۔